پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کے سفیر ایلبرٹ پیکوف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافہ چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بین الحکومتی کمیشن کے 9ویں اجلاس کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا، جو رواں سال کے آخر میں روس کی میزبانی میں ہوگا۔ اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے لیے تمام جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھائیں۔ وہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں غیر قانونی سرگرمیوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف اقدامات کے ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ، بجلی اور ٹیکس چوری اور دیگر جرائم کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ ہندوستان میں ای ڈی نے آج دہلی کے ٹرانسپورٹ کے وزیر کیلاش گہلوت کو بھی پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ شراب پالیسی معاملے میں دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ای ڈی نے دہلی حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت کو پوچھ گچھ کے لیے نوٹس بھیج کر آج ہفتے کو انہیں طلب کیا تھا، اور وہ آج ای ڈی کے دفتر میں بھی حاضر ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں تفتیشی ایجنسیاں پہلے ہی دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال سمیت آپ کے کئی لیڈروں کو گرفتار کر چکی ہیں۔ غرب اردن کے علاقے جنین میں غاصب اسرائیلی فوج کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی مسلح جھڑپ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ جنین صوبے میں واقع قباطیہ علاقے میں آج صبح صہیونی فوج نے حملہ کر دیا، جس کے بعد اس علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ مسلح جھڑپ شروع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس علاقے کے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے مقصد سے گھسنے کی کوشش کی، تاہم غاصب صہیونی فوجیوں کو فلسطینی مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس جھڑپ میں معتصم نبیل ابو عابد نامی ایک نوجوان شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج نے ایک ایمبولینس کو بھی قبضے میں لے لیا اور امدادی کارروائیوں کو روک دیا۔ نسل کش صہیونی حکومت کے فوجیوں پر فلسطینی مجاہدین کے حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک اور 16 دیگر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے اس کامیاب حملے میں جو خان یونس میں کیا گیا، صہیونی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں میں 8 اسرائیلی فوجیوں کی حالت انتہائی نازک ہے۔ صہیونی فوج نے اپنے فوجیوں پر فلسطینی مجاہدین کے حملے کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج کے اعلان کے مطابق گزشتہ 3 دن میں غزہ میں مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 10 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے مغربی شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے اطراف میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک دستے کو TBG میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اس سے پہلے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اپنے 3160 سے زیادہ فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ صہیونی فوج غزہ میں اپنے جانی نقصان کی خبریں سینسر کر رہی ہے اور آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کا نقصان
اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا اعلان اسرائیلی حکومت کرتی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو 6 مرتبہ اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے غزہ میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں 2 مرحلوں میں شبا کے مقبوضہ علاقے میں واقع فوجی اڈوں کو فلق میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بیان میں کہا ہے کہ لبنانی مجاہدین نے غزہ کے عوام کی حمایت اور دمشق اور حلب پر صہیونی دشمن کی جارحیت کے جواب میں برانیت چھاونی پر برکان میزائل سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ہونین قلعے میں بھی صہیونی فوج کے ٹھکانے کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے حدب یارون فوجی اڈے پر بھی راکٹ سے حملہ کیا ہے۔ شامی فوج نے مغربی حلب کے مضافات میں تحریر الشام دہشت گرد گروہ کے متعدد عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دہشت گرد گروہ تحریر الشام کہ جسے شام کے مختلف علاقوں میں شامی فوج اور اسلامی مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں پے در پہ شکستوں کا سامنا رہا ہے، ترکیہ کی حمایت سے نام نہاد کم کشیدگی والے علاقوں میں موجود ہے اور اپنی دشمنانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے کے امکان پر سان فرانسسکو میں مظاہرہ کیا ہے اور اس شہر کی بعض سڑکوں کو بلاک کر دیا۔ ارنا نے الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مظاہرین نے اعلان کیا کہ انہیں تشویش ہے کہ سان فرانسسکو بندرگاہ پر موجود USNS ہاروے ملک بحری بیڑے کو کہیں اسرائیل ہتھیار بھیجنے کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ امریکہ میں عرب ریسورسز آرگنائزنگ سینٹر کی رکن لارا کیسوانی نے کہا ہے کہ یہ ظالمانہ اور ناقابل قبول ہے کہ ہماری حکومت اسرائیلی فوج کو جو غزہ میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے فنڈ اور اسلحہ فراہم کرے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے پر اسرائیلی حکومت کے ممکنہ فوجی حملے کہ جس میں لاکھوں افراد کی جان جا سکتی ہے پر واشنگٹن کی جانب سے تشویش کے دعوے کے باوجود امریکہ کی بائیڈن حکومت نے حالیہ دنوں میں بڑی خاموشی سے اسرائیل کے لیے اربوں ڈالر کی فوجی مدد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں بم اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ دوسری جانب یمن کے مختلف صوبوں کے عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر ملین مارچ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعا کے ساتھ ہی اس ملک کے 14 صوبوں کے یمنی شہریوں نے غزہ کے مظلوم باشندوں کی حمایت اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ یمنی عوام نے اپنی تاریخی ریلی اور مظاہرے کے اختتام پر ایک بیان جاری کیا جس میں ملت فلسطین کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی۔ یمن میں صہیونیت مخالف ملین مارچ کے شرکاء نے زور دے کر کہا کہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموشی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ صہیونی حکومت کے جرائم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں عوام سے وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے۔ العہد کی رپورٹ کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے بیروت میں ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب قدر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال عالمی یوم قدس خاص اور مکمل طور پر مختلف حالات میں منایا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ ان دنوں غزہ کے باشندوں کو ایک طرف صہیونی حکومت کے ہاتھوں قتل عام، بھکمری، تباہی و ویرانی، دربدری اور خوف و ہراس پھیلائے جانے جیسے اقدامات کا سامنا ہے تو دوسری طرف مزاحمت کے جیالے غزہ کی جنگ میں غاصب فوجیوں کے مقابلے میں پائیداری و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا
کہ لبنان، شام اور یمن کے واقعات اور اقتصادی حالات سے متعلق جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے لیے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہیے۔